بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج ہم مسجد نبوی کے جمعۃ الخطبہ کا خلاصہ بیان کریں گے جو 1 مئی 2020 کو شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی دامت برکاتہم العالیہ نے دیا۔ اس کا جو خلاصہ ہے پہلے خطبے کا اور دوسرے خطبے کا، تو وہ ہم بیان کریں گے یہاں پہ، جس کا عنوان ہے کہ محاسبہ نفس، اور خصوصاً رمضان میں اپنا محاسبہ کیسے کریں۔ انہوں نے حمد و صلوات کے بعد فرمایا، تقوی الہی اختیار کرو اور اس کے لیے ایسے کام کرو جو اللہ کو راضی کر دیں، نیز اس کے غضب اور نافرمانی سے محفوظ کر دیں۔ صرف متقی ہی کامیاب ہوں گے اور مجرم لوگ ہی نقصان اٹھائیں گے۔ مسلمانوں، محاسبہ نفس عبادت کے لیے محنت، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا حصول، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کی جانے والی نیکیوں پر دوام، عمل صالح کی توفیق اور نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال سے اجتناب دنیا اور آخرت میں عین سعادت مندی اور کامیابی کے باعث عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو خواہشات سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کرتے ہوئے کہیں گے، اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں دبک کر رہا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تپتی لو کے عذاب سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے فرمان، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے، کہ تفسیر میں یہ کہتے ہیں، تم خود اپنا محاسبہ کر لو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یہ دیکھ لو کہ تم نے اپنے لیے کتنے نیک عمل کیے ہیں جو روز قیامت تمہارے لیے مفید ہو اور تم انہیں اپنے رب کے سامنے پیش کر سکو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، اور وہ شخص عاجز ہے جو چلے تو نفسانی خواہشات کے پیچھے لیکن امید اللہ تعالیٰ سے لگائے رکھے۔ ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں محاسبہ نفس اس طرح ہوگا کہ انسان ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کر لے، نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال سے بچے اور زیادہ سے زیادہ خیر اور بلائی کے کام کرے، جبکہ بدبختی، ذلت اور رسوائی، حوث پرستی اور حرام کاموں کے ارتکاب میں ہے۔ ایسے ہی نیکیاں ترک کرنے یا نیکیوں کو تباہ کرنے والے اعمال بھی ذلت اور رسوائی کا سبب باعث بنتے ہیں۔ نقصان کے لیے انسان کو اتنا ہی کافی ہے کہ نیکیوں کا ثواب کم کرنے والی حرکت کر بیٹھے۔ اے مسلمانوں، تم دیکھ رہے ہو کہ دن اور رات کس تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں، سال بھی کس قدر سرعت اور تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ کوئی بھی دن گزرنے کے بعد دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ زندگی شب و روز کے آنے جانے والے کا نام ہے۔ اس کے بعد موت آ جائے گی اور تمام کی تمام امیدیں ختم ہو جائے گی، تب خواہشات کا دھوکہ سب پر آیا ہو جائے گا۔ آپ اس وقت ماہ مبارک کے آغاز میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر خیر اور بلائی کے دروازے کھول دیے ہیں اور اس کے اسباب بھی مہیا کر دیے ہیں، اس لیے تم خیر و بلائی کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور اپنے آپ کو تباہی اور مہلک دروازوں سے بچا لو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اے مسلمانوں، نعمت ایمان اور نعمت قرآن کی تعظیم کرو، کیونکہ ایمان اور قرآن سے بڑھ کر کسی کو کوئی نعمت ملی ہی نہیں۔ جو بھی مسلمان رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے روزے رکھے تو وہ لازمی طور پر ایمان پا لیتا ہے، اسے قرآن کی برکت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔
قرآن والے وہ ہے جو قرآن پر عمل کرے چاہے وہ قرآن کے حافظ نہ ہو، اور جو شخص قرآن پر عمل نہ کرے تو وہ قرآن والا نہیں، وہ بے شک قرآن کا حافظ ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان میں قرآن کریم کا نزول امت مسلمہ کے لیے ہدایت اور رحمت والی عمومی اور ہر فرد کے لیے خصوصی نعمت ہے۔ یہ نعمت خوشحال زندگی کی بھی ضامن ہے۔ تو روزوں کی مہینے میں قرآن کریم کا نزول خیر اور برکت اور سعادت مند زندگی کا نقطۂ آغاز اور آخرت میں بلند درجات پا کر کامیابی حاصل کرنے کا راز ہے۔ قرآن کریم سے روشنی ملتی ہے اور اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ قرآن کریم جہالت اور گمراہی کا خاتمہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اس طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی، اس سے پہلے آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس روح کو ایک روشنی بنا دیا۔ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس روشنی سے راہ دکھاتے ہیں اور بلا شبہ آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم الیہ صراطا مستقیما۔ اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس نور کو مضبوطی سے تھامے رہے، انہیں اللہ اپنی رحمت اور فضل میں شامل کرے گا اور انہیں اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ دکھائے گا۔ چنانچہ اس امت کے اولین یا بعد میں آنے والے افراد میں سے جو بھی قرآن مجید پر ایمان لایا تو اس نے قرآن کریم کی عمومی اور مکمل نعمت کا شکر بھی ادا کر دیا۔ نیز انفرادی طور پر ملنے والی نعمت ایمان کا بھی شکر ادا کر دیا ہے، جبکہ قرآن پر ایمان نہ لانے والا تمام نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اور جہنم میں بھی ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ۔ اقوام عالم میں سے کوئی بھی اس کا انکار کرے گا تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو بھی اس کے ساتھ کفر کرے گا تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری ہدایت کو جھٹلایا اور اکڑ کر بیٹھے رہے، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت ہی میں داخل ہو سکیں گے تاآن کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنی حکمت اور علم کے مطابق ہم پر رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے۔ پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں قیام اللیل بھی فرمایا اور ماہ رمضان کی خصوصی فضائل بھی بتلائے۔ اس طرح ماہ رمضان میں بڑی بڑی عبادات اور نیکیاں یک جا ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں اعمال کا اجر بھی بڑھا دیا تاکہ مسلمان نعمت قرآن اور نعمت ایمان پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ نعمت عطا کرنے والے کا شکر واجب ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نعمت کو زائل ہونے سے محفوظ فرما دے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں ڈھیر و مزید نعمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اللہ کی مختلف عبادات بجا لانے سے ہوگا۔ ان میں سے عظیم ترین عبادت عقید توحید ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے سے بھی شکر ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، پس اپنے رب کی طرف نماز پڑھے اور قربانی کرے۔ یہاں کوثر سے مراد اتنی زیادہ خیر اور بلائی مراد ہے جس کا احاطہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اسی خیر میں جنت کی ایک نہر بھی ہے جس کو کوثر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی کہ مختلف عبادات کے ذریعے سے نعمتوں کا شکر ادا کرے اور
خلقت کے ساتھ مختلف قسم کے احسانات والے کام کرے، اس پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور احسان کے تمام مقام کا حق ادا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کا کامل ترین انداز میں فرمائی۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کو ملنے والے بدلے سے بھی زیادہ بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ نے پیغام رسالت پہنچا دیا، امانت ادا کر دی اور امت کی خیرخواہی فرما دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو کچھ میں نے تمہیں دیا اس پر عمل پیرا ہو جائے اور میرا شکر کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داود ان نوازشوں کے شکر میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ دن اور رات کی کوئی بھی گھڑی ایسی نہیں گزرتی کہ جس میں داؤد علیہ السلام کے آل میں سے کوئی رکوع یا سجدے کی حالت میں نہ ہو، اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام پر ہونے والی نعمتیں شمار کروائی تو انہیں بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدے کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اسی طرح اس امت کے افضل ترین افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے۔ تو رمضان اور غیر رمضان میں عبادات، نعمت قرآن اور نعمت ایمان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ قرآن کریم کا رمضان میں روح پر بڑا ہی گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کی بدولت برائی کے اسباب کمزور پڑ جاتے ہیں اور نیکی کے اسباب قوی ہو جاتے ہیں، اس طرح شیطان کا تسلط بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ مسلمانوں کی حالات کی بہتری اور قرآن اور سنت سے ہی ممکن ہے۔ دنیا جہان کے اول تا آخر تمام مفکرین چاہے زندہ ہو یا مردہ، سب کے سب بھی کسی عالمی بحران کے حل کے لیے جمع ہو جائے تو انہیں اس کا حل نہیں ملے گا، لیکن قرآن کریم نے ہر قسم کے بحران کا مبنی برحق حل بیان فرمایا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کی مسائل ہی دیکھ لیں، اسماء اور صفات، عبادات سے متعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق دیکھیں، ان میں آپ کو کتنے نظریات ملیں گے انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان تمام نظریات میں سے حق وہی ہے جو قرآن کریم نے کہہ دیا ہے۔ اس طرح پوری دنیا کے اقتصادی بحران نے بھی سب اقتصادی ماہرین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس کے متعلق بھی حق بات وہی ہے جو قرآن کریم نے کہہ دی ہے، بلکہ کچھ غیر مسلم ماہرین نے اسلامی شریعت سے جزوی فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب لوگ ہی مسلمان ہو جائے، تاہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود کتاب و سنت پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو۔ جس وقت لوگ مسلمانوں کو چاہے دنیاوی امور میں ہی صحیح عملی میدان میں بطور نمونہ دیکھیں گے تو وہ بھی مسلمانوں سے استفادہ کریں گے۔ قرآن کریم ہی در حقیقت امت اسلامیہ کا جسم اور جان ہے، امت اسلامیہ کی بقا اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور نیک عمل کرنے والے مومنوں کو اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر اور برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو اس پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اور تمام مسلمانوں کو کی گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ ہر حال میں تقوی اپناؤ، معاملہ دنیاوی ہو یا اخروی، سب میں تمہیں بہترین نتائج ملیں گے۔ اللہ کے بندو، فرض روزوں میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ روزے کی بدولت دنیاوی فوائد بھی ملتے ہیں، اہل دانش ان فوائد سے بہرور ہے۔ تاہم روزوں کے ثمرات اور روزہ داروں کو فوائد اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب انسان انہیں نیک عمل کے ذریعے پاکیزہ بنا دے۔ روزوں کو انہیں توڑنے والی اشیاء سے محفوظ رکھیں،
گناہوں اور برائیوں جیسی کسی بھی ایسے کام سے بچیں جن سے روزے کے ثواب میں کمی آئے۔ اے مسلمانوں، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے ساتھ تمہاری سماعت، تمہارے کان، تمہارے آنکھ اور زبان اور دوسرے اعضاء کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ انہیں حرام کاموں سے محفوظ کریں تاکہ آپ کا تزکیہ نفس ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اپنے اعمال غارت نہ کرو۔ سورۃ محمد۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اس دن بیہودہ باتیں نہ کریں اور نہ ہی برائی پر عمل کریں، پھر بھی کوئی اس سے برا بھلا کہے تو کہہ دے میرا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، روزہ ڈال ہے جب تک اسے توڑا نہ جائے، اس کو پھاڑ نہ دیا جائے، یعنی مطلب ہے کہ جب تک غیبت اور چغلی جیسے گناہوں کے ذریعے اسے عیب زدہ نہ کیا جائے تو روزہ گناہوں سے ڈال ہے۔ اے مسلمانوں، رمضان میں اپنا محاسبہ کر لو تاکہ روز قیامت تمہارا حساب قدر آسان ہو جائے۔ تو ہم اپنا محاسبہ کر لیں، تو کیا تم نے نمازیں اس طرح ادا کی جیسے تمہیں حکم دیا گیا؟ کیا تم نے روزے رکھ کر زکوٰۃ بھی ادا کی ہے؟ کیا تم نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے؟ کیا تم نے سود خوری اور دیگر روزے کے حرام ذرائع چھوڑ دیے ہیں؟ کیا تم نے صلہ رحمی کی ہے؟ کیا تم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ کیا تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا ہے؟ کیا تم نے ہدایت یافتہ بننے کے لیے سیرت طیبہ پر چلنے کی مکمل کوشش کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بہتر کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان لیا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ سورۃ الاحزاب۔ اے اللہ کے بندو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام پڑھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ اس لیے سید الاولین والآخرین و امام المرسلین پر درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔